اگر وہ ڈاکیومنٹیشن درست نہیں ہوگی تو جو لڑکیوں کو ان کے فائنینشل اور پراپرٹی رائٹس اپنے شوہر کے اوپر وہ حق ان کو نہیں ملے گا. آپ 14 سال کی بچی کی شادی نہیں کر سکتے, انڈر ایج ہے. میرج سرٹیفکیٹ ہو گیا. اس کے علاوہ جو باہر ملک جانے کے لیے ہمیں جو ایک عام انسان کو پتا ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جی ویزا لگ گیا اور چلے. تو یہ پریفر کریں گے کہ وہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ ہماری بیٹی کی شادی و طلاق ہو گئی. وہ ایک جھوٹا لبادہ اڑے رکھیں گے کہ ہماری بیٹی باہر بہت خوش ہے. جس طرح کی آپ بات کر رہی ہیں کہ یہاں سے غلط ویزے پہ لے جانا یا نوکرانی کے ویزے پہ لے جانا, اٹ مینس کہ یہ تو پھر جس طرح سے ہم ہیومن ٹریفکنگ کی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں یاسمین آفتاب علی صاحبہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم, ہم نے ابھی تک عورتوں کے مسائل پہ بہت سی باتیں کی ہیں کہ ان کو شادی کے وقت کون سے پرابلمز آتے ہیں, رشتے کے وقت کون سے پرابلمز آتے ہیں, پاکستان کے اندر کون کون سے مسائل ہیں جو عورتوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر پاکستانی خواتین کی ہی بات کی جائے تو ان کو جب وہ یہاں سے کسی بھی بیرون ملک جاتی ہیں, موسٹلی خواتین جو ہیں یا تو یہاں سے پڑھنے کے لیے جاتی ہیں, اس سے بھی زیادہ جو ہے یہاں سے شادی ہو کے باہر جاتی ہیں, تو ان کو جو پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں اگر ان کی کوئی کہانیاں سامنے آ جائیں تو وہ بہت ہی دل دہلا دینے والی ہوتی ہیں کہ ان کو جس طرح کے ایشوز اور جس طرح کے پرابلمز کا سامنا ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آج کے پروگرام میں آپ ذرا ان کے بارے میں روشنی ڈالیے گا کہ وہاں پہ ان کو کس کس طرح کے ایشوز جو ہے وہ فیس کرنے پڑتے ہیں اور وہاں ان کو کون سی وہ ایسی چیزیں ہیں جو پروٹیکشن دے سکتی ہیں یا وہ کون سی غلطیاں ہیں جو وہ یہاں سے جاتے ہوئے کرتی ہیں اور آگے جا کے اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے. جی بالکل. اس میں جب لڑکیوں کو ہم باہر بھیجتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے ہماری ڈاکیومنٹیشن کی وہ صحیح ہونی چاہیے, درست ہونی چاہیے. اگر وہ ڈاکیومنٹیشن درست نہیں ہوگی تو جو لڑکیوں کو ان کے فائنینشل اور پراپرٹی رائٹس ادھر ان کا حق ہے شادی ہونے کے بعد اپنے شوہر کے اوپر, وہ حق ان کو نہیں ملے گا. اور وہ کسی بھی طرح وہ یہ رائٹ بھی نہیں لے سکتی کہ وہ اپنے میاں کے گھر میں رہیں یا میاں سے ان کو کسی بھی قسم کی سپورٹ جو ہے وہ ملے. اب اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جو شرائط ہیں ایک ان کی ڈاکیومنٹیشن صحیح ہونے کی وہ کیا ہے, ہم تمام ملکوں کی اکٹھے اس وقت بات نہیں کر سکتے. میں بنیادی جو ضروریات ہیں اس پہ بات کروں گی جو لگ بھگ پوری دنیا میں ایک ہی ہوگی. ہاں, جب آپ تھوڑی باریکیوں میں جائیں, اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو کچھ ممالک کے جو قوانین ہیں وہ تھوڑے بہت یا ان کے لوازمات یا ریکوائرمنٹس بدل سکتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور ہم لیٹ اس ازیوم کہ ہم یو کے کی بات کر رہے ہیں, یہاں سے جب کوئی لڑکی شادی ہو کے جاتی ہے تو پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کی شادی جس ملک سے وہ گئی ہے, پاکستان سے گئی ہے, وہ لیگل ہو. لیگل کس طرح؟ آپ 14 سال کی بچی کی شادی نہیں کر سکتے, انڈر ایج ہے. ہمارے قانون کے مطابق بھی انڈر ایج ہے اور وہاں کے قانون کے مطابق بھی, تو منیمم ایج ہیز ٹو بی 18 سال. اسی طریقے سے مختلف معاملات میں دوسرے اس کی زبردستی شادی نہ کی جائے. اب یہ پروف کرنا بعد میں ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ شادی مرضی سے ہوئی یا زبردستی, مگر یہ ایک ریکوائرمنٹس یہ ہیں. ادھر وہ ڈومیسائل کو بھی دیکھیں گے, لڑکے لڑکی دونوں کے. اب اگر فرض کریے کہ کوئی پاکستانی لڑکی ہے اور لڑکا ہے لیکن وہ شادی پاکستان میں نہیں کر رہے اور لڑکی امریکہ میں ہے, لڑکا آسٹریلیا میں ہے, وہاں سے آ کے سیٹل ہوا ہے ابھی یو کے, تو اس کے کاغذات اور جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ تھوڑے بڑھ جاتے ہیں, وہ ذرا تفصیل کے معاملات ہیں. لیکن تمام اگر کسی کی پہلی شادی رہی ہے, لڑکی کی رہی ہے, اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ 3 ماہ شادی کے بعد وہ عدت پوری کرنے کے بعد اس کا نکاح یا شادی ہو, تاکہ اگر پہلے خاوند سے اس کا کوئی بچہ ہے, وہ پریگننٹ ہو گئی ہے,
تو اس کی جو پیٹرنٹی ہے وہ اسٹیبلش کی جا سکے کہ باپ کون ہے. تو یہ تمام معاملات، قانونی جو معاملات ہیں، یہ پورے ہونے چاہیے اور ڈاکیومنٹیشن بالکل مکمل ہونی چاہیے. آپ نے ڈاکومنٹیشن کی بات کی. ڈاکومنٹیشن سے ہمیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جی اچھا جی ایک میرج سرٹیفکیٹ چاہیے، جیسے نکاح نامہ یا جو جیسے نکاح نامے کو رجسٹر کرواتے ہیں تو ایک وہ میرج سرٹیفکیٹ ہو گیا. میرج سرٹیفکیٹ ہو گیا. اس کے علاوہ جو باہر ملک جانے کے لیے ہمیں جو ایک عام انسان کو پتہ ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جی ویزا لگ گیا اور چلے گئے. ویزا لگ گیا. تو یہ ویزے کے علاوہ بھی کیا کوئی ایسی کوئی ریکوائرمنٹ؟ بہت ساری ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہیں. اچھا. مگر وہ اب اس کی ہم باریکیوں میں ابھی نہیں جائیں گے. اب وہ برتھ سرٹیفکیٹ ہوگا، اس کا تعلیمی ریکارڈ ہوں گے، سارے کچھ کاغذات ہوں گے، اس کا ایک پورا پروفائل بنتا ہے. لیکن ویزے کی آپ نے جو بات کری، اب یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پر جو لڑکیاں باہر جاتی ہیں، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ شادی ہوئی. میرے ایک دوست کے ملنے والی کوئی تھیں جن کا تعلق ایک بہت لوور مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے تھا. اتنا زیادہ کہ ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اگر اتنا بڑے خاندان سے کوئی رشتہ آیا ہے، گلبرگ میں 4 کنال کا گھر ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، UK میں سیٹلڈ ہے، لو میرج نہیں ہے، ان کے ہاں تعلیم، پیسہ، ہر ایک چیز کی کمی تھی. لڑکی بھی خوش شکل کہہ سکتے ہیں، حسین نہیں تھی. تو آپ کے گھر اس کا رشتہ آیا کیوں ہے؟ میں اگر لڑکی کی ماں ہوں گی تو میرا سوال سب سے پہلے، میری لاجک اس بات کو مانے گی نہیں. قسمت، ہاں اللہ کیوں نہیں کر سکتا قسمت، مگر کوئی ایک انسان کچھ تھوڑی چھان بین، کچھ عقل، کچھ تھوڑی سی، لیکن وہ اتنی خوشی کے مارے پگلا گئے کیونکہ ان کے خاندان سے باہر کوئی نہیں گیا تھا. اور بچی کا اتنے اونچی جگہ سے رشتہ آنا ان کے لیے بالکل ایک جیسے ہفت القلیم کی دولت ان کو مل گئی. انہوں نے زیادہ سوال جواب بھی نہیں کیا، معاملات کو نہیں جانچا، اور انہوں نے لڑکی کی شادی کر دی. اب وہ بات آتی ہے ویزا آ گیا، مٹھائیاں بٹ گئیں، ویزا آ گیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا ویزا نوکرانی کا تھا، کیونکہ ایک منٹ، ہاں یہ نوکرانی کا کوئی الگ ٹائپ کا ویزا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے. ڈرائیور، گارڈنر، کوئی ہاؤس ہولڈ ہیلپ ہے، کوئی بھی آپ کو ان کے تمام پرسنل قواعد کے ساتھ. ایک اسٹوڈنٹ ویزا اور ایک بیگم کا ویزا تو سنا تھا، یہ آج آپ نے بتا دیا کہ یہ ہے. جو اب جو لوگ کبھی لے جاتے ہیں کہ بچہ ہوا تو جی ہمارے پرانی میڈ ہیں جو ہمیں بھی انہوں نے پالا، تو وہ لے جاتے ہیں نا باہر. اچھا. تو وہ ان کا 1 سال کا ان کو ڈاکیومنٹ چاہیے جدھر انہوں نے کام کیا. اب پاکستان میں کسی سے لکھوا لیجیے آپ. اور ان کو اس کے شادی ہونے کے بعد ذاتی قوائف تو ان کے پاس آ ہی گئے، ID کارڈ کی کاپی، باقی تمام معاملات. اب جب وہ بچی باہر گئی تو اس سے بے انتہا اس پہ ظلم، اس کو گھر بند تھی، جھاڑو ٹاکی کھانا، بالکل نوکرانیاں اور بدترین سلوک، کیونکہ وہ بھی نوکرانی نہیں تھی جس کی تنخواہ دی جاتی ہے. ہاں. اچھا، اس اثناء میں اس بدذات انسان نے حق زوجیت اس پہ استعمال کر لیا اور وہ پریگننٹ ہو گئی. اچھا. اور قانونی شکل اس بچے کی ایک باسٹرڈ کی ہے، غیر شرعی اولاد، کیونکہ اس کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں تھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں. اس نے تو ویزا بھی وہ منگوایا تھا. اب کون بتائے گا ان کو کہ نہیں نکاح ہوا نہیں ہوا؟ کس طرح وہ لڑکی بھاگ کے وہاں نکلنے میں کامیاب ہوئی اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پہنچی کسی ریلیونٹ ادارے کے پاس اور واپس آئی. وہ ایک خوش قسمت لڑکیوں میں سے تھی. ہر ایک اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا. دوسری طرف میرے سامنے ایک ایسا کیس بھی آیا، میرے جاننے والے، بڑی خوبصورت بچی، خاندانی، اور شادی ہوئی، باہر گئی. اب وہاں پہ بھی انہوں نے اس کے ساتھ نوکر ہی کا سلوک کیا. اچھا. وہ لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا اور ماں باپ کہتے تھے کہ نہیں،
شادی تو ہم اپنے طرف کے لوگوں کی بچی لائیں گے, اپنے مذہب اپنا سب کچھ. شادی تو اس نے ضرور کر لی مگر حق ادا نہیں کیا. ایک رات یہ لوگ کہیں اوور نائٹ گھر والے گئے ہیں, اس کو لاک کر دیا گیا اور لڑکی ساری رات جگتی رہی. نہ اس کے پاس فون, نہ کسی کو مل سکتی تھی, کوئی آیا گیا تو بند کر دینا. مطلب یہاں نہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے یہ اس کی بات میں سنی. تو وہ صبح جو لڑکا گورا ایک جو بچہ اخبار ڈالنے آتا تھا, اس نے کھڑکی کھڑکا کے اس کو متوجہ کیا اور پورا مدعا ایک کاغذ پہ رکھا ہوا تھا جو اس نے دروازے کے نیچے سے اس کو سلپ کیا. اب وہ لڑکا بڑا پریشان ہوا دیکھ کے اور اشارہ کر کے کہ میں کچھ کرتا ہوں. اس نے لوکل تھانے میں اطلاع دی, پولیس آئی, لڑکی کو نکالا. پڑھی لکھی لڑکی تھی. اس نے گھر والوں سے رابطہ کیا. اس کے ایک رشتے کے دور دراز کے چچا لندن میں رہتے تھے, وہ آ کے فوراً بچی کو لے کر گئے. مجھے نہیں پتا کہ اس آدمی کے اوپر کوئی ہوئے معاملات یا نہیں ہوئے, مقدمے وغیرہ کیا, وہ تو جان بچا کے بھاگی اور وہ بھی اس طرح. مگر ایسے ہزاروں کیسز ہوتے ہیں, بے حساب ہوتے ہوں گے. ایک دو تو ہماری نظر میں آ گئے نا, رپورٹ ہو گئے. تو جو رپورٹ نہیں ہوئے تو اس کا کیا ہونا ہے؟ نہیں, جس طرح کی آپ بات کر رہی ہیں کہ یہاں سے غلط ویزے پہ لے جانا یا نوکرانی کے ویزے پہ لے جانا, اٹ مینس کہ یہ تو پھر جس طرح سے ہم ہیومن ٹریفکنگ کی بات کرتے ہیں, یہ تو پھر ایک وہ والا سلسلہ کہیں اس آڑ میں عفیفہ ہیومن ٹریفکنگ بھی ہوتی ہے. یہاں ایسے کیسز بھی کبھی میں جب اپنے پریکٹس کے زمانے میں تھانے جایا کرتی تھی, رات کے 3 بجے بھی جاتی تھی, کرمنل کیسز بھی ہینڈل کرتی تھی, تو وہاں ایسے کیسز آتے تھے یا کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی, یہ کیس فلاں کو پکڑا, کہ وہ باضابطے 10 نکاح لوگوں نے کیے ہوئے ہیں, اس سے بھی زیادہ کیے ہوئے ہیں. جو عورت کو بیچنے لے جا رہا ہے اس کے لیے وہ نکاح از جسٹ اے پیس آف پیپر. اس نے اس عورت کو پیسے میں کنورٹ کرنا ہے, مونیٹائز کرنا ہے وہ رشتہ. اس کے بعد کچھ ایسے واقعات بھی سنے اور دیکھے گئے کہ لڑکا نکاح کر کے لے گیا, پیپر میرج وہاں ہوئی ہوئی تھی گرین کارڈ کے لیے, فیملی بھی ہے یا نہیں ہے. اب یو کے میں یا یورپین اور یہ جو انگریز ممالک ہیں, اس میں 2 شادیاں جائز وہ مانتے نہیں ہیں. تو وہ تو ڈکلیئر کر ہی نہیں سکتا تھا کہ میں بیوی لا رہا ہوں, کیونکہ آن ریکارڈ تو ایک پیپر میرج موجود ہے. ابھی اس کو مفت میں ایک عورت مل گئی, اس کا کھانا پکائے گی, اس کا گھر چلائے گی, اس کے سارے معاملات کو دیکھے گی. تو پھر ان معاملات کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا؟ اب اگر وہ لڑکی جب گھر آتی ہے, اگر پاکستان آ بھی گئی, اول میں نے بہت کیسز ایسے دیکھے کہ جب لڑکیاں ان کے سارے کاغذات کے معاملے سیدھے کیے گئے تو انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کچھ معاملات میں کہ ہم وہیں رہیں, کیونکہ واپسی پہ جس وہ اکنامک سوشیو بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق تھا, جس ماحول کی وہ بچیاں تھیں, انہیں یقین تھا کہ ان کی بے گناہی کو, ان کے ساتھ ہوئے ہوئے ظلم کو لوگ نہیں سمجھیں گے, لوگ نہیں مانیں گے. ان کے لیے یہ بہتر تھا کہ وہ وہاں رہ کر, اور آپ کو پتہ ہے باہر تو چھوٹے چھوٹے بھی ہزاروں کام مل جاتے ہیں, دکان پہ آپ سیلز گرل بن جائیں, آپ بہت چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کر لیں جس سے وہ اپنا آمدن کا ذریعہ بنا سکیں, اور ادھر وہ ڈیورس لے کے یا علیحدگی اختیار کر لی, طلاق لے لی اور اپنی زندگی کو آگے بڑھا لیں. واپسی پہ ہمارے ہاں جس قسم کا ماحول ہے, وہاں پہ کبھی کبھار ماں باپ بھی سب جاننے کے باوجود, یا ان کی کوئی اگر دوسری بیٹی ہے تو وہ یہ پریفر کریں گے کہ وہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ طلاق ہو گئی. وہ ایک جھوٹا لبادہ اڑے رکھیں گے کہ ہماری بیٹی باہر بہت خوش ہے, جبکہ وہ خوش نہیں ہوگی. میرے ایک اور جاننے والے, میں اس میں یہ قصے ذرا زیادہ ریئل لائف اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ لوگوں کے کان ہوں, کہ وہ ایک عجیب و غریب ڈیسیشنز نہ لے لیں. میں بچپن سے, ایک انکل تھے میرے والد کے ساتھ کام کرتے تھے, ان کی سالی ان کے ساتھ رہتی تھی, بیوٹیفل گرل, پٹھان, گارجس گرل. ان کی خاندان میں شادی ہوئی, لڑکے کی خاص تعلیم نہیں تھی, باہر اس نے لندن میں تھا, چلی گئی. 25 سال اس نے اس آدمی کا عذاب سہا. 25 سال 25 سال مار پیٹ الگ, 2 بچے بھی ہوئے,
اور حالانکہ یہ لڑکی گھریلو تھی, یہ کالج اس نے کیا تھا, مگر اس نے میاں کی نامعقولیت دیکھتے ہوئے وہاں پر اس نے نوکری شروع کری اینڈ شی ڈیڈ ویری ویل. آپ مانیں گی نہیں, اس نے CFA کیا. اچھا. جو CIA اپنے CSS سے CA سے بھی اونچی ڈگری ہے اور دنیا میں بڑے کم لوگ کرتے ہیں. اور اس نے بچوں کا پیٹ پالا اور اس نے میاں کو پھر باہر نکال دیا. اس نے کہا بھائی میاں بہت ہو گئی, اور وہاں تو قانون ایسے ہیں کہ وہ کر سکتی تھی, گھر اس کا تھا, سب کچھ اس کا تھا, یہ کسی کوئی کنٹریبیوشن نہیں. اس کو طلاق دے کے اس نے سب محلے میں یہ پھیلایا رشتہ داروں میں کہ یہ تو کردار کے حساب سے صحیح نہیں تھی. بھائی تمہیں 25 سال بعد یاد آیا. اور اتفاق دیکھیے کہ جس عورت سے انہوں نے کہا میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں, وہ میرے واقف کاروں کی نکل آئیں. اچھا. اور انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ اس طرح ہے یہ وہ. تو مجھے بچپن سے کہیں اپنی بچپن کی گھنٹیاں سنائی دی. میں نے کہا ہیلو, یہ تو نہیں ہے بندہ. ہاں یہی ہے. میں نے کہا مگر اس نے تو بیچ میں بھی ایک کسی انڈین عورت سے شادی کی تھی نیٹ پہ محبت کر کے, شاید 3 ماہ چلی. اور یہ چنتا ان عورتوں کو تھا جو یا تو خود قابل ہو یا پیچھے سے پیسہ ہو, جو خود بھی کمائے اور اس کو بھی کھلائے, کہ اس کو خود نہ کچھ کرنا, جی خود نہ کرنا پڑے. تو اس قسم کے یہ معاملات ہوتے ہیں. اور اس پروگرام کے تھرو میں وہ تمام ماں باپ جو یہ پروگرام سن رہے ہیں, بہت منت کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ خدا را صرف اس بات پہ خوش نہ ہو جائیے کہ کوئی باہر سے لڑکا آیا ہے. اولاد آپ کی ہے. ایک جو کہتے ہیں نا خواہ پیسے کی چمک, باہر کی چمک ملک میں نہ کریں. اچھے لوگ ہوتے ہیں مگر جن کو آپ جانتے ہوں, جن کا آپ کو پتہ ہو, آپ جن پہ بھروسہ کر سکیں بچی کو دے کے. جی ناظرین, تو آپ نے میسج سنا یاسمینہ آفتاب علی صاحبہ کا, اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی بچی اپنی جو ہے وہ کسی دوسرے کے حوالے کرنے سے پہلے, بے شک آپ اس کی شادی ہی کیوں نہ کر رہے ہو, بہت اچھے سے چھان بین کرنی چاہیے. خاص طور پر جس کو آپ اپنے آپ سے اتنا دور 7 سمندر پار بھیج رہے ہیں, تو ان کے لیے خصوصی چھان بین کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ آگے جا کے کسی طرح کی مشکلات کا شکار نہ ہو. آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.